एक्सट्रीम नॉलेज। मैं मोहम्मद शहजाद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन अलाउंस कैसे लगवाते होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो अपना एमफिल या एमए एमएससी की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो उन्हें अपना साइंस अलाउंस या मास्टर डिग्री का अलाउंस या एमफिल डिग्री का अलाउंस लगवाने के लिए जो है ना, वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आपने एमफिल अलाउंस अपना कैसे लगवाना है। बहुत ही आसान, सादा और तफसील से मैंने ये प्रोसीजर जो है वो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो की शक्ल में बनाया है। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जी, क्वालिफिकेशन अलाउंस एमए मास्टर डिग्री का जो अलाउंस होता है वो 600 होता है, 600 होता है। एमफिल का जो अलाउंस होता है वो 5000 रुपीज़ होता है, ठीक है। और इसमें आपने क्वालिफिकेशन अलाउंस लगवाने के लिए सबसे पहले जो आपने करना क्या होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, क्योंकि सबसे पहले वो आपको सैंक्शन का नोटिफिकेशन देते हैं, सैंक्शन का ऑर्डर देते हैं। फिर आगे का प्रोसेस जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना होता है। आपने एक सादा से कागज़ पे जो है वो आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नाम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल है या फीमेल है, तो उसके नाम आपने एक सादा से कागज़ पे एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं मोहम्मद शहजाद EST आर्ट्स या साइंस, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, आपका नाम है, वो आप लिखेंगे। फ़लाँ स्कूल में मैं जो है वो जॉब कर रहा हूँ, मैंने अपनी MA या MPhil फ़लाँ डेट को फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पास कर लिया है, तो मेरा जो है ना वो सैंक्शन का ऑर्डर जो है वो या नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया जाए, ठीक है। इसका मैं आपको एक टेम्पलेट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने एप्लीकेशन लिखनी है और उसके साथ साथ कौन सी आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने लगानी है। एप्लीकेशन आपने जो लिखनी है वो आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है वो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नाम लिखनी है। और ये देखें, ये एक टेम्पलेट है बाखिदमत जनाब, उर्दू में है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इसको टाइप भी कर सकते हैं, या आपको टाइपिंग अगर नहीं आती तो आप इसको टाइप करवा भी सकते हैं। बाखिदमत जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब, मर्दाना या जनाना, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। ये जो टेम्पलेट है ये प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के जितने टीचर्स हैं ये उनके नाम है, उनकी उनकी तरफ से है, ठीक है। मैं आपको हाई या हायर स्कूल वाले जितने भी हाई या हायर स्कूलों में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मैं उनका भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने इसमें क्या क्या चेंज करनी है। लेकिन बवसात डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना, यहाँ पे आपने अपनी तहसील का नाम लिख देना है कि शुजाबाद है या अलीपुर है या कोई भी तहसील है, यहाँ पे आप अपनी तहसील लिख देंगे। ये उन लोगों, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल में जॉब कर रहे हैं और उन्होंने अपना MA या MPhil का अलाउंस लगवाना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि MA का अलाउंस 600 पर मंथ होता है और जो MPhil का अलाउंस होता है वो 5000 पर मंथ होता है।
تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، یعنی ان کی طرف سے جو ہے وہ اپلیکیشن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو جا رہی ہے، یہ آپ کے اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ بندہ گورنمنٹ فلاں فلاں اسکول میں بطور ڈیزگنیشن لکھ لینا ہے، اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ تو بندہ نے ایم اے کیا ہوا ہے، اگر آپ نے تو ایم اے یا ایم فل ہے تو ایم فل کا الاؤنس لگوانا ہے، تو یہاں پہ آپ اپنا ایم فل لکھیں گے، ایم فل اور سبجیکٹ لکھیں گے، یہاں یونیورسٹی کا نام لکھیں گے، اپنی یونیورسٹی کا، جس یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے یا ایم فل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ اپنا سیشن لکھیں گے، سیشن 2017-18 18-20 یا جو بھی ہے میں فلاں ڈیٹ کو مکمل کر لیا ہے، یعنی یہاں پہ آپ وہ ڈیٹ لکھیں گے جو آپ کی ڈگری آف کمپلیشن کی ڈیٹ ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ ڈگری کے اوپر یا آپ کی ٹرانسکرپٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے ڈیٹ، ٹھیک ہے، کمپلیشن آف ڈگری، یہاں یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس ڈیٹ کو آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ بندہ کو ایم فل الاؤنس عطا کرنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں، بندہ آپ کے اس کرم پر آپ کا تحیات شکر گزار رہے گا، یہ ایز یوزول جو ورڈنگ ہوتی ہے۔ نوازش آپ کی این نوازش ہوگی، العرض یا عرضے، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے، محمد شہزاد EST آرٹس، اور یہاں پہ آپ اپنا اسکول کا نام بھی لکھ لیں گے کہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول یا ہائی اسکول چک جھلار یا ہائر سیکنڈری اسکول راجہ رام، یہ جو بھی آپ کا اسکول ہے، یہاں پہ آپ اپنے اسکول کا نام لکھ لیں گے، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اور یہاں پہ آپ ڈیزگنیشن لکھ دیں گے، اپنا نام، ڈیزگنیشن اور اسکول کا نام العرض کے نیچے آپ لکھ لیں گے۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز میں جاب کر رہے ہیں اور اپنا ایم اے یا ایم فل الاؤنس لگوانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول میں جاب کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی جو ایم اے یا ایم فل کی ڈگری جو ہے وہ پاس کی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا الاؤنس لگوانا ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ سیم ایسے لکھیں گے، باخدمت جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے اپنے اسکول کا نام کہ گورنمنٹ ہائی اسکول فلاں فلاں، جو بھی آپ کا گورنمنٹ ہائی اسکول راجہ رام، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول راجہ رام، یہ جو بھی آپ کے اسکول کا نام ہے وہ لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ جناب اعلیٰ باقی ایز یوزول جو بھی ہے اندر آپ نے سیم یہی لکھنا ہے ورڈنگ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، یہاں یونیورسٹی کا نام لکھیں گے، یہاں پہ ایم اے ہے یا ایم فل ہے، جس سبجیکٹ میں ہے سبجیکٹ لکھیں گے، یہاں پہ آپ اپنا ڈیزگنیشن لکھیں گے، جس ڈیٹ کو آپ نے اس ڈیٹ کو آپ نے دیکھیں، یہ ڈیٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ اس ڈیٹ سے آپ کا الاؤنس شروع ہوتا ہے، اسی ڈیٹ کو آپ کا الاؤنس لگتا ہوتا ہے، اس ڈیٹ سے آپ کا الاؤنس لگتا ہوتا ہے۔ اگر تو یہ ڈیٹ آپ کی آرڈر کی ڈیٹ سے پہلے کی ڈیٹ ہے، تو آپ کو جس دن سے آرڈر ملے ہیں اس ڈیٹ سے آپ کے الاؤنس ملنا شروع ہوگا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ آرڈر کے بعد کی ڈیٹ ہے، یعنی آپ نے ڈیورنگ سروس جو ہے وہ اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا ہے، تو آپ کو جس ڈیٹ کو آپ نے ایم فل کمپلیٹ کیا ہے تو اس ڈیٹ سے اسی ڈیٹ کو آپ یہاں پہ لکھیں گے، اور پھر آپ کو الاؤنس بھی اسی ڈیٹ سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے، میں مزید بھی آگے چل کے اس کو بتاؤں گا، لیکن ہوتا یوں ہے، دیکھیں یہ بات بہت سمجھنے کی بات ہے، آپ نے غور سے سننی ہے یہ بات، کہ ہوتا یوں ہے کہ اس ڈیٹ سے آپ کو آپ کا الاؤنس ملنا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آپ جو ایکٹیو کرواتے ہیں نا، وہ جس منتھ آپ چینج فارم جمع کروا رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹ آفس میں، ایکٹیو اسی منتھ سے ہوتا ہے۔ جو پچھلا بقایا ہے، وہ جو آپ کے ایریئرز ہیں، وہ آپ ایک علیحدہ
जो चेंज फॉर्म है वो बकाया का फॉर्म है, उसको आप फिल करके वो भी बना के आप भेजते हैं। आप अपना जो एरियर्स है वो भी आपने लेने हैं, ठीक है। और एक्टिव तो हर मंथ, एक्टिव का मतलब ये है कि आपको हर मंथ जो है वो 5000 आगे नेक्स्ट सर्विस में मिलते रहेंगे। जब तक आप सर्विस करेंगे, जब तक आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहेंगे, तो आपको 5000 तो मिलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये आपने जिस डेट को कंप्लीट किया था और वो डेट आपकी सर्विस के दौरान की डेट है, तो वो आप एरियर भी आप अपने अकाउंट ऑफिस में बिल जमा करवा के आप एरियर भी ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये बाकी सारा कुछ जो है वो आपका सेम होगा। यहाँ पे आप हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल वाले यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जस्ट, ठीक हो गया। ये एप्लीकेशन फॉर्म का टेम्पलेट है। एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक चेक लिस्ट चेक लिस्ट के मुताबिक जो है वो आपने अपनी डॉक्यूमेंट सारी आपने इसके साथ अटैच करनी है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो अभी मैंने आपको बताया है। ये चेक लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आती हैं, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि चेक लिस्ट में आप ने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवानी है अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, डीईओ को, उसमें देखें सबसे पहले है एप्लीकेशन ड्यूली रिकमेंडेड बाय द हेड और नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। हाँ जी, तो अगर तो हाई स्कूल वाले हैं तो वो ये जो एप्लीकेशन मैंने बताई थी ये आप अपने स्कूल के थ्रू जो है वो आप डीओ को भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेजेंगे साइन स्टैम्प करवा के, ठीक हो गया। और अगर प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के टीचर्स हैं तो वो क्या करेंगे कि पहले अपने हेड से, जो उनके प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल का हेड होगा, उससे साइन करवाएंगे, फिर एईओ से करवाएंगे, फिर डिप्टी से करवाएंगे, और उसके बाद उसको आप भेज देंगे डीईओ को, यानी अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेज देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलिवेंट डिग्री। जिस डिग्री की बेस पे आप अलाउंस लगवाना चाहते हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी भी और अटेस्टेड कॉपी भी आपने जो है वो इसके साथ लगानी है। ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट डिग्री फ्रॉम कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन इन मेमोशिप। आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपना एमए या एमफिल किया है वहाँ से आप अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर तो आपकी एमए या एमएससी की डिग्री जो थी वो जॉब से पहले की थी तो आपने लाजमी बात है कि अपनी सैलरी बनवाने के लिए वेरिफिकेशन करवाई होगी, तो वो वेरिफिकेशन की अटेस्टेड कॉपी भी और वो वेरिफिकेशन ओरिजिनल वेरिफिकेशन आप अगर तो एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल वाले हैं तो वो वेरिफिकेशन आपको आपके डिप्टी ऑफिस से मिल जाएगी। कुछ टीचर्स जो हैं वो पर्सनली अपने पास भी रखते हैं, ठीक है। मतलब वो अपने पास ओरिजिनल अपने पास रख लेते हैं और जो कॉपी होती है वो डिप्टी ऑफिस में जमा करवा देते हैं उस वक्त जब उनकी फर्स्ट सैलरी बनी होती है, तो उस वक्त वेरिफिकेशन करवाई होगी, वो वेरिफिकेशन चल जाएगी उसकी अटेस्टेड कॉपी, और वो भी ओरिजिनल लगानी है आपने। रेलिवेंट डिग्री मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम HEC। जो इस डिग्री के बेस पे आप अलाउंस लगवाना चाह रहे हैं वो HEC से आपकी उसकी वेरिफिकेशन भी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको HEC के ऑफिस लाहौर या इस्लामाबाद जो भी आपको करीब पड़ता है तो वहाँ से आप उसको उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक हो गया। CNIC की अटेस्टेड कॉपी आप लगाएंगे, अटेस्टेड कॉपी ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जो आपने पहले अपॉइंटमेंट ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए होंगे उसकी भी आप एक कॉपी जो है
اٹیسٹ کروا کے وہ بھی ساتھ لگائیں گے، اور جوائننگ جو آپ نے دی ہوئی ہوگی حاضری رپورٹ، اس کی کاپی بھی آپ ساتھ لگائیں گے۔ اس اپلیکیشن فارم کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں لگانی ہیں۔ ڈپارٹمنٹل پرمیشن بیفور ٹیکنگ ایڈمیشن ڈیولی ایشوڈ بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اب جب بھی ایڈمیشن لیا جاتا ہے ایم فل میں یا ایم اے میں، تو ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لی جاتی ہے، این او سی لیا جاتا ہے، تو اس این او سی کی کاپی بھی آپ ساتھ لگائیں گے۔ اب ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے، جس میں جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ایسی ڈگری جس سے آپ کی جو ہے وہ اسکول آورز میں آپ کی جو تدریسی فرائض ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کے لیے آپ کو این او سی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کی ڈگری جو آپ نے لی ہے سروس کے دوران کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کی بھی سروس کے دوران ہے، اور اس سے آپ کے تدریسی فرائض اسکول آورز میں کوئی کلاسز نہیں تھیں، اور آپ کی جو ڈسٹربنس نہیں ہوئی، آپ اپنی ڈیوٹیز کو صحیح سے سر انجام دیتے رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو این او سی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادروائز آپ نے جو ہے وہ این او سی، بیٹر تو یہ ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو ایک اپلیکیشن جب بھی آپ ایڈمیشن لینے لگیں تو آپ این او سی لے لیں، تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو این او سی کی آپ نے ایک کاپی بھی ساتھ لگانی ہے۔ اٹیسٹڈ کاپی آف انٹائر سروس ریکارڈ، آپ اپنے اسکول سے سروس سرٹیفکیٹ بنوائیں گے، ٹھیک ہے، کہ کس ڈیٹ سے کس آپ فلاں اسکول میں جو ہے وہ جاب کرتے رہے ہیں، اس سے ٹرانسفر اگر ٹرانسفر ہو گیا ہے تو آپ نیکسٹ جس اسکول میں گئے ہیں تو اس کا بھی اس کے اندر اسی سروس سرٹیفکیٹ کے اندر جو ہے وہ مینشن کر دیں کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک میں فلاں اسکول سے اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک میں فلاں اسکول میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا ہوں، اور اس کو آپ نے ریسنٹ جس اسکول میں موجود ہیں وہاں سے اس کو جو ہے وہ اٹیسٹ کروا لینا ہے، سائن اسٹیمپ کروا لینا ہے۔ کمپلیٹ بایو ڈیٹا فارم یا سی وی بھی آپ نے، سی وی ایوری باڈی نوز اباؤٹ سی وی سب کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ ایفیڈیوٹ دینا ہے ایک آپ نے کہ آپ کوئی اور الاؤنس نہیں لے رہے، اس الاؤنس کے جو آپ ابھی جس کے لیے آپ جس کی سینکشن کے لیے آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی الاؤنس یا بینیفٹ آپ ڈپارٹمنٹ سے نہیں لے رہے۔ ایفیڈیوٹ اباؤٹ ناٹ اویلنگ اینی بینیفٹ پرائر دس آن دی بیسز آف سیم کوالیفیکیشن، اس کوالیفیکیشن کی بیس پہ آپ کوئی اور جو ہے وہ الاؤنس یا بینیفٹ نہیں لے رہے۔ یہ بھی آپ نے ایفیڈیوٹ ایک آپ نے جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر لے لینا ہے 50 روپیز کا، اور اس پہ آپ نے یہ تحریر کر کے دینا ہے کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں اور کوئی الاؤنس نہیں لے رہا ہوں یہ، اور پھر آپ نے اس پہ اسٹیمپ وغیرہ کروا لینی ہے، یہ بھی آپ نے سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اٹیسٹڈ کاپی آف لاسٹ پے سلپ، آپ کے پفرا سے یہ مل جائے گی، پفرا کا اکاؤنٹ اگر آپ نے بنایا ہوا ہے، اور اگر آپ نے نہیں بنایا ہوا تو آپ اپنے اسکول کے کلرک سے، ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول والے اپنے اسکول کے کلرک سے رابطہ کر کے یہ پے سلپ لے سکتے ہیں۔ ادروائز موسٹلی اب ٹیچرز نے جو ہے اپنا پفرا کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، پفرا کا اکاؤنٹ جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے تو ان کی جی میل آئی ڈی کے اوپر پے سلپس آ جاتی ہیں، تو وہ پے سلپ بھی وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے جو لاسٹ منتھ کی پے سلپ ہوگی وہ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد ہے اٹیسٹڈ کاپی آف آل ایجوکیشنل سرٹیفکیشن یا ڈگریز، آپ نے جن ڈگریز کی بیس پہ آپ نے آپ اپوائنٹ ہوئے تھے تو وہ ڈگریز بھی آپ نے میٹرک، ایف اے، بی اے، ماسٹر ڈگری، بی ایڈ وغیرہ، جو بھی جن ڈگریز کی بیس پہ آپ اپوائنٹ ہوئے تھے وہ بھی آپ ساتھ لگائیں گے ان کو اٹیسٹ کروا کے۔
Attested copies of sanction of study leave if the applicant availed for doing relevant course and degree. اگر آپ نے ڈگری جو آپ نے جس ڈگری کی بیس پہ آپ الاؤنس سینکشن کروانا چاہتے ہیں تو اگر تو اس ڈگری کے لیے اگر آپ نے اسٹڈی لیو لی تھی تو اس کی بھی آپ نے جو ہے اس سینکشن کے لیے آپ کو جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا اس کی بھی ایک کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہے. اس کے بعد ہے کلیئر کٹ ریکمنڈیشنز آف ڈی او کنسرنڈ. اور بھی اگر کوئی مطلب ڈی اوز وغیرہ اور بھی کسی بات کے بارے میں ان کے علاوہ کوئی بھی ڈاکومنٹ ریکوائر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرنی پڑیں گی. تو یہ تو ہے وہ چیک لسٹ، وہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی آبجیکشن نہ آئے کلیریکل سٹاف کی طرف سے جو آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے وہاں پہ لیٹر یا سینکشن لیٹر جو ہے وہ آپ کے لیے ٹائپ کریں گے. اگر دیکھیں اگر آپ یہ پوری چیک لسٹ کے مطابق آپ ساری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں گے تو آئی ایم شیور 100% شیور کہ آپ کا کوئی آبجیکشن نہیں آئے گا اور ود ان اے منتھ آپ کو سینکشن لیٹر یا آرڈر جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا کہ آپ کا کوالیفیکیشن الاؤنس ہم لگا رہے ہیں. اگر آپ اس چیک لسٹ کے مطابق کسی بھی ڈاکومنٹ کو آپ مس کریں گے تو وہ آپ کا آبجیکشن لگا دیں گے اور پھر آپ کو آبجیکشن لیٹر آئے گا، پھر آپ اس آبجیکشن کو ریموو کر کے آئیں گے جائیں گے، پھر اس پہ 15-20 دن ایسے پھر 3-4 مہینے 5 مہینے اسی میں ہی لگ جاتے ہوتے ہیں. تو آپ بتانے کا مقصد یہ ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ فلی پریپیئر ہوں کہ کوئی جواز ہی نہ پیدا ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ایپلیکیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہے. اور جب یہ آپ سبمٹ کروانے جائیں تو جو جو چیزیں آپ ساتھ لگائیں وہ میں نے آپ ایک اور اپنی ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے، وہ میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا کہ جب بھی آپ ڈی او آفس میں جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ کروایا کریں کسی بھی طرح کی، تو وہ آپ وہاں سے ٹوکن نمبر لازمی لے لیا کریں اور جو جو چیزیں آپ سبمٹ کروا رہے ہوں تو ان کو بھی آپ اپنے پاس تحریر کر لیا کریں، آپ اپنے پاس لکھ لیا کریں. دیکھیں اگر آپ نے لکھا ہوا ہوگا اور آبجیکشن اگر وہ لگا کے بھیجتے ہیں تو یو ہیو اے پروف، آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ یہ چیز تو میں نے دے دی تھی. اس میں سے فرض کیا سی وی انہوں نے کہا کہ آپ نے سی وی نہیں لگائی، آبجیکشن لگا کے بھیج دیا، تو آپ کے پاس تو پروف ہوگا کہ آپ نے سی وی لگا کے دی تھی. تو وہاں پہ کلیریکل سٹاف سے مس پلیس ہو گئی ہے یا کوئی بھی ایشو بنا ہے تو وہ مس پلیس ہو گئی ہے تو آپ اپنے پاس اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیا کریں جب بھی اپلیکیشن سبمٹ کروایا کریں. تو یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک چیک لسٹ ہے جس کی جو آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ جو جو ڈاکومنٹس آپ نے لگانی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ویٹ فار نوٹیفیکیشن آف سینکشن. اس کے بعد آپ نے سینکشن کا نوٹیفیکیشن جو آپ کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے ہوگا اس کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے. وہ ود ان اے منتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آبجیکشن نہیں لگتا تو ود ان اے منتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی آبجیکشن اس وقت نکلے گا جب آپ اکارڈنگ ٹو چیک لسٹ جو میں نے آپ کو چیک لسٹ ابھی شو کروائی تھی اس کے مطابق آپ نہیں چلیں گے. تو اگر آپ کچھ ڈاکومنٹس بھیج دیتے ہیں کچھ نہیں بھیجتے تو اس پہ پھر آپ سبمٹ کروا کے آئیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر آبجیکشن آئے گا. میرا اپنا الاؤنس بھی جب لگا تھا تو میرے پاس 3 دفعہ آبجیکشن لیٹر آیا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں، کیونکہ مجھے پراپر جو ہے نا وہ گائیڈ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ نے کون کون سی ڈاکومنٹ لگانی ہے کیا نہیں ہے. تو مجھے بہت سی پرابلمز فیس کرنی پڑی تھی. تو آپ مجھے کم از کم جو ہے وہ 6 منتھ مور دین 6 منتھ لگ گئے تھے اپنا الاؤنس لگوانے میں. تو
آپ نے چیک لسٹ کے مطابق اپنی تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ پریپیئر کرنی ہے، ساتھ لگانی ہے اپلیکیشن کے. آبجیکشن نہیں آئے گا، ود ان اے منتھ جو ہے وہ آپ کو سینکشن کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا. آپ نے ویٹ کرنا ہے فار دی نوٹیفیکیشن آف سینکشن، اور جب یہ سینکشن ہو جائے، سینکشن لیٹر وہ آپ کو ایشو کر دیں، وہ کس قسم کا ہوگا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کا جو سینکشن لیٹر ہوگا وہ یہ دیکھیں، یہ سینکشن ہے. انہوں نے جو ہے وہ کوالیفیکیشن الاؤنس جو ہے وہ آپ کا لگا دیا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کا سینکشن کر دیا گیا ہے آپ کا کوالیفیکیشن الاؤنس 600 MA کا، اور ایم فل کا 5000 ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ لکھ دیں گے. یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل ملتان کی طرف سے یہ آرڈر نمبر ہے، یہ ڈیٹ ہے جی، اور سبجیکٹ ہے ایوارڈ آف ہائر کوالیفیکیشن الاؤنس. جو ہائر کوالیفیکیشن الاؤنس مینز کہ جس ڈگری کی بیس پہ آپ کو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اس ڈیٹ سے، اس ڈگری سے آپ کی زیادہ کوالیفیکیشن ہے، اس بیس پہ آپ کو جو ہے یہ الاؤنس دیا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسکول ونگ، اور یہ ڈیٹڈ، یہ ان کا جو ہے وہ لیٹر ہے جس کے مطابق ہر امپلائی کو ہائر کوالیفیکیشن الاؤنس دیا جائے جس کی کوالیفیکیشن اس کی اپائنٹمنٹ کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن سے زیادہ ہو. ₹5000 per month is hereby sanctioned as qualification allowance on acquiring MPhil Business Administration. MPhil Business Administration میں کی ڈگری لینے کے بعد جو ہے وہ ایکوائر کرنے کے بعد جو ہے اس کے ₹5000 یہ محمد شہزاد کو دینے ہیں. اچھا، ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائر کوالیفیکیشن اسکول سبجیکٹ میں ہو، جیسے ایسے سبجیکٹس جو اسکولز میں پڑھائے جاتے ہوں جیسے اردو ہے، انگلش ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھ وغیرہ، تب بھی ملتا ہے کوالیفیکیشن الاؤنس، ادروائز نہیں ملتا. لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا کسی بھی ڈگری میں آپ نے MA کیا ہے یا MPhil کیا ہے تو آپ کو کوالیفیکیشن الاؤنس ضرور ملے گا اگر آپ کی ہائر کوالیفیکیشن ہے تو. ٹھیک ہے. اب میرا بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، میرا تو بینکنگ فیلڈ ہے، تو اٹ ڈزنٹ مینز کہ میں نہ لوں یا مجھے نہیں ملے گا. نہیں، سب کو ملتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا اسکول سبجیکٹ بھی نہیں ہے، یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کوئی اسکول سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بینکنگ فیلڈ ہے، تو مجھے بھی ملا ہے یہ. تو آپ نے ود گریڈ 8 انڈر سیریل نمبر فلاں 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 فرام نیشنل یونیورسٹی آف ود گریڈ بی فرام نیشنل یونیورسٹی آف، یہ انہوں نے یونیورسٹی لکھی ہے کیونکہ میں نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ دیے تھے. فیور آف مسٹر محمد شہزاد سن آف رحم علی، پوسٹ نیم، اور یہ کیونکہ میں اس وقت جب ESC آرٹس تھا تو اس وقت جو ہے وہ میں نے لگوایا تھا. اب EST ہیں ہم لوگ 15 اسکیل پہ، تو ابھی تک وہ ہمیں دوبارہ جوائننگ ہوئی، دوبارہ ویکنسیز آئیں، تو وہ جو ہے یہ الاؤنس جو ہے وہ میرا تب سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ میرا سارا کچھ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ نوٹیفیکیشن ڈپارٹمنٹ ایشو کرے گا. یہ نوٹیفیکیشن کس کام آتا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ سٹیپ پہ بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ نوٹیفیکیشن کس کام آتا ہے. تو اس قسم کا نوٹیفیکیشن ہوگا جو ڈپارٹمنٹ آپ کو ایشو کرے گا. آرڈر نمبر لکھا ہوگا، ڈیٹ لکھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، جس ڈیٹ کو انہوں نے یہ ایشو کیا ہوگا آپ کو. جی، اس کے بعد آپ نے اپنا چینج فارم بنوانا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا چینج فارم بنوانا ہے، اکاؤنٹ آفس میں چینج فارم اپنا سبمٹ کروانا ہے.
اور चेंज फॉर्म में आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आप अपना 5000 एक्टिव करवाएंगे, फिर आपने बकाया का बिल भी साथ बना के भेज देना है। वो मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर आपकी डिग्री ड्यूरिंग दी सर्विस आपने ली है तो आप क्या करेंगे कि जिस डेट को कंप्लीट हुई है उस डेट से जब तक इस मंथ तक, जिस मंथ में आप अब चेंज फॉर्म जमा करवा रहे हैं, तो उस मंथ तक आपको सारी जो है वो आपको बकाया का बिल भी बनेगा और चेंज फॉर्म भी आपका बनेगा कि आपने अब 5000 और हर मंथ, हर महीने आपने लेना है। बिल जो एरियर का बिल होता है, बकाया का बिल होता है, वो अलग से बनता है। एक्टिव करवाने का 5000 को एक्टिव करवाने का वो आपका जो है वो अलग से बनता होता है। इसके साथ आप क्या अपने इसी सैंक्शन ऑर्डर को जो मैंने अभी आपको दिखाया है तो वो आप साथ लगाएंगे, ठीक है, और चेंज फॉर्म लगवाएंगे। आप अपने जो है वो हेड से साइन करवाएंगे उसको, और ये चेंज फॉर्म और बकाया जो है वो, ये बकाया का जो बिल है ये आप साथ लगाएंगे, ये आप साथ लगाएंगे। ये देखें, ये ऑर्डर जो आपको डिपार्टमेंट ने इशू किए थे वो आप अपने चेंज फॉर्म के साथ लगाएंगे। 5000 है या 600 है, जो भी है आपका, MA है या MPhil है, जिसका आप अलाउंस लगवाना चाहते हैं, तो उसके आप ये ऑर्डर जो है उसके साथ लगाएंगे। और उसके बाद जो है इसको आप अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाएंगे, तो आपका नेक्स्ट मंथ से वो क्वालिफिकेशन अलाउंस आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका बकाए का बिल भी पास हो गया है तो वो भी उसके साथ उसी मंथ ही लग के आ सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि एक्टिव करवा लेते हैं बकाया, फिर बकाया का बिल जो है वो बाद में साइन करवा के और फिर अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवा देते हैं कि हमारा ये इतना बकाया बनता है, तो आप हमें ये बकाया भी दें। तो बकाया भी आपका फिर आ जाता होता है, ठीक है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपका अगर आपने अपने डिपार्टमेंट से 1 रुपया भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें कोई कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। सिंपली क्या होता है कि आप अपना बकाया का बिल बनवाते हैं, हेड से साइन करवाते हैं और उसको अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवा देते होते हैं। तो आज की जो है वो ये वीडियो जो है वो हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस लगवाने से मुतालिक थी कि आप अपना क्वालिफिकेशन अलाउंस कैसे लगवा सकते हैं। MA का 600 होता है, MPhil का 5000 होता है। आप एप्लीकेशन लिखेंगे सादा कागज़ पे या टाइप कर लेंगे उसको, और चेकलिस्ट के मुताबिक जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगानी है वो आप अपने एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। उसको आप अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करवा देंगे। आप उसके बाद आप वेट करेंगे 15-20 दिन, ये या 1 महीना भी लग सकता है। तो आप उस नोटिफिकेशन का, सैंक्शन लेटर का जो है वेट करेंगे। आपको सैंक्शन लेटर जैसे ही इशू होगा उस सैंक्शन ऑर्डर को आप जो है वो चेंज फॉर्म के साथ लगा के और आप उसको अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवा देंगे। आपका क्वालिफिकेशन अलाउंस एक्टिव होके आ जाएगा। होप सो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कि मैं मज़ीद किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे गाइड करेंगे, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अल्लाह।